وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ تو ہم نے اس کے لیے تورات کی تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، اور فرمایا اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، الالواح یعنی تختیوں سے مراد تورات کی تختیاں ہیں، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات کو تختیوں میں لکھ دیا۔ جن تختیوں میں تورات کو لکھا گیا وہ زبرجد یا زمرد کی تھیں، اور ان کی تعداد 7 یا 10 تھی۔ تورات عید الاضحیٰ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ نیز اس آیت میں مزید یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، ہر چیز کی نصیحت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اپنے دین میں حلال، حرام اور اچھی بری چیزوں سے متعلق جن احکام کی ضرورت تھی وہ سب تورات میں لکھی ہوئی تھی۔ نمبر 2، ہر چیز کی تفصیل۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جتنے احکام شرعیہ دیے گئے تھے تورات میں ان تمام احکام کی تفصیل لکھ دی تھی۔ نمبر 3، تورات کو مضبوطی سے پکڑنا۔ قوت اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی کوشش، چستی، ہوشیاری اور شوق سے اس میں موجود احکام پر عمل کرنے کا عزم کر کے اس کو ہاتھ میں لو۔ نوٹ: یاد رہے کہ اس میں خطاب اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ کے ساتھ آپ کی قوم بھی ہے۔ نمبر 4، تورات کی اچھی باتیں اختیار کرنے کا حکم دینا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تورات میں جو احکام مذکور ہیں ان میں جو زیادہ بہتر ہو اسے اختیار کرنے کا حکم دو، کیونکہ تورات میں عزیمت اور رخصت، جائز اور مستحب امور کا بھی ذکر ہے۔ عزیمت پر عمل کرنا رخصت پر عمل کے مقابلے میں بہتر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ تورات میں امر و نہی کا بیان ہے، تو جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے کرنے اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جانے کا حکم دو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ تورات میں فرائض و نوافل اور مباح کاموں کے احکام ہیں۔ فرائض و نوافل پر عمل کرنا بہترین عمل ہے، اور صرف فرائض پر عمل کرنا اس سے کم درجے کا ہے، اور مباح پر عمل کرنا اس سے بھی کم درجے کا ہے، تو جو عمل بہترین ہے اس کے کرنے کا حکم دو۔ سأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ مفسرین نے اس آیت کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ حضرت حسن اور عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے کہا کہ بے حکموں کے گھر سے جہنم مراد ہے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ معنی یہ ہے کہ میں تمہیں شام میں داخل کروں گا اور گزری ہوئی امتوں کے منازل دکھاؤں گا جنہوں نے اللہ عز و جل کی مخالفت کی، تاکہ تمہیں اس سے عبرت حاصل ہو۔ اور عطیہ اوفی کا قول ہے کہ دار الفاسقیہ سے فرعون اور اس کی قوم کے مکانات مراد ہیں جو مصر میں ہیں۔ اور عطیہ اوفی کا قول ہے کہ دار الفاسقین سے فرعون اور اس کی قوم کے مکانات مراد ہیں جو مصر میں ہیں۔ اور فسیر صدی کا قول ہے کہ اس سے منازل کفار مراد ہیں۔ کلبی نے کہا کہ اس سے عاد و سمود اور ہلاک شدہ امتوں کے منازل مراد ہیں جن پر عرب کے لوگ اپنے سفروں میں ہو کر گزرا کرتے تھے۔